اختیار ولی صاحب یہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو کہہ رہے ہیں مساق جمہوریت پہ بات کریں, اور انہوں نے ریڈ لائن بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نٹی گریٹی بات میں طے ہو جائے گا, لیکن ایک بات چلتی تو ہے. پھر آپ لوگ کیوں نہیں بات مانتے؟ وہ کہتے ہیں ملاقات کرا دیں, تو رانا ثناء صاحب کہتے ہیں نہیں 8 فروری کو شوق پورا کر لیں اس کے بعد سوچیں گے. وہ آپ کہہ رہے ہیں مساق جمہوریت پہ کر لیں, الیکشنز کی بات کر لیں, ان تو ڈیڈ لائن بھی نہیں رکھی اس پہ. تھینک یو ویری مچ مالک صاحب. بہت ٹائملی ان کو آفر کیا تھا مذاکرات کے لیے, بٹ اسد قیصر صاحب کی اپنی پارٹی میں کتنی سینگ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بیرسٹر گوہر کی نہیں چلتی تو اسد قیصر کی کیا چلے گی؟ ان کے پاس فیصلہ سازی کے وہ لوگ ہیں ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے میثاق جمہوریت کی طرف جانا ہے تو ان کا بلف کال کر یا لیں, میثاق مزاحمت کی طرف جانا ہے. بلا لیں, خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. ہم نے تو بلا لیا, وہاں پہ ان کی جو دوسری پارٹی ہے ان کو وہ آگے چلے گئے, وہ کہتے ہیں ہم نے مفاہمت نہیں کرنی, ہم نے مزاحمت کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پہلی بات میں نے ہی کی تھی, پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پورا کر لیں 8 فروری کا. یہ اگر آپ کا یہ خیال ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حکومت کو انڈر پریشر رکھ لیں گے تو یہ شاید ہم ان سے زیادہ کچھ نکلوا اور اگلوا سکیں گے, لیکن میرے خیال میں یہ ان کی بدقسمتی ہے, ان کی بیوقوفی ہے. ٹرن آؤٹ سے تو بڑے خوش ہیں, وہ تو بڑے خوش ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کراچی کا کس چیز کی ٹرن آؤٹ سے؟ کہتے ہیں دیکھیں ہزاروں لوگ نکلے ہیں کراچی میں. آپ کراچی گئے ہیں, فیصل بھی کیا ہے. اسد قیصر صاحب اگر نہیں گئے تو یہ بھی ضرور جائیں. 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, 2 دریا پہ جائیں, میری طرف سے نہاری کا بل میں دے دوں گا, اس دکان پہ جا کے دیکھ لیں کہ ادھر رش کتنا ہوتا ہے. یہ اتنے لوگ وہ یہ نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں تھی. فیصل چوہدری صاحب آپ کو ان میں ایروگنس آف پاور نظر نہیں آ رہی؟ بالکل یہ بالکل لائک یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کون کیا ہے اور تم ہو کون. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ کراچی میں جتنا شارٹ نوٹس تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کراؤڈ پل کیا, اور وہاں کے جو پی ٹی آئی نے جتنی بھی محنت ہو سکتی تھی ان گیون سرکمسٹانسز ووٹ پہ آپ کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہینڈل کیا. اینڈ میں جو میں پوچھا تھا سر کیسے سے کہ اینڈ میں آپ برا بھلا کہنا شروع ہو گیا, 3 دن انہوں نے آپ کی بڑی خیال کی. میرے خیال میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ان کو نہیں پتا نہیں. ہاں میں نے کل بھی یہ کہا, دیکھیے آپ کو ایک تو گفتگو سیاسی اسلوب میں کرنی چاہیے. آپ ظاہر یو نو مور اسٹوڈنٹ لیڈر. دیکھیں جب آپ ذمہ دار ایک پہ آ جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے نوجوان دوست ہیں انڈر ٹریننگ بھی ہیں, لیکن آپ بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی, سہیل صاحب کی بھی, میں شفیع کی بھی کر رہا ہوں, دوسرے دوستوں کی بھی کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کو سیاست میں مالک بہت اسٹرانگ فیس رکھنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ, یہ بڑا صبر آزما کام ہے. اب میری اس میں اوپینین بالکل اوپن ہے, اور جو میں شیئر بھی کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کوئی 200% زیادہ ویلکم دیا ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں جو چوتھے دن ہوئی ہیں جو کہ ابھی اسد قیصر صاحب نے بھی بتائی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے قابو میں بھی نہیں تھی یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. آپ کو جو ایک گیون, آج پاکستان میں آئیڈیل سیاست کا تو ماحول نہیں ہے نا, جتنی سپیس ملنی ہے اس سپیس کے اندر ہی آپ نے بات کرنی ہے. آپ نے اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلا, لیکن سائیڈ میچ تو آپ نے کھیلا, ایک اچھا کراؤڈ بھی پول کر لیا. اسی سپیس کو لے کے آپ اپنی سپیس بڑھائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے, مولانا صاحب ابھی تک آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکے. تحریک تفویض پاکستان کی بھی آپ چینج ہوتے ہوئے بولی جو ہے اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوسٹیج ہو چکے ہیں ہاکش ایلیمنٹس کا, اور وہ ان سے ہٹ کے لائن نہیں لے سکتے اگر وہ چاہیں بھی. حالانکہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, محمود خان چکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب اور مصطفیٰ نواز میچور آدمی ہیں, تو یہ اور اختر مینگل وغیرہ بھی سارے, تو یہ کیوں نہیں وہ لائن لے سک رہے مذاکرات کی جو اسد قیصر ابھی کہہ رہے ہیں. اس پہ اسد قیصر نے بہت ایک پولیٹیکل بات کی ہے, بڑی صاحب بات کی ہے. اصل طریقہ کار تو یہ ہے, مطلب اگر آپ کو ایک چیز ملی ہے اور کچھ اس آپ پوری دیوار ایک دم تو نہیں کھڑی کر سکتے, اینٹ پہ اینٹ لگانی پڑتی ہے. ٹیک آل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ٹیک آل کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. اس میں میری کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ اس میں ملک میں سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس کم ہو گئی. تو وہ کیا کریں اگر ہاکش ایلیمنٹ جو ہے پی ٹی آئی میں ان کو لیڈ کر رہی ہوں خان صاحب کی ہمشیرہ, تو وہ کیسے بولیں گے ان کے آگے؟ علیمہ خان ہارڈ لائنر ہے. نہیں بالکل درست بات ہے. دیکھیں میری بالواسطہ بات ہوئی تھی کسی سے, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے اگر تو آپ نمبر آف پیپل نکال لیتے ہیں, منڈیالہ کے باہر اگر 10-12 ہزار بندہ بھی آ جاتا ہے, ناٹ مینی, تو پھر آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. بٹ حقائق یہ ہیں کہ بندے نہیں نکل رہے, ووٹ دے دیں گے آپ کو,
وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں سیاسی طور پہ، عمران خان صاحب کو بالکل انڈورس بھی کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی مرکز نگاہ ہیں. بٹ یہ پاپولیرٹی ہے، اس پاپولیرٹی کو سیاسی کامیابی میں بدلنے کا فارمولا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں.